بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان کاشفہ اور ناقلہ کے درمیان سابقہ دیگر ثمرات پر اشکال اور جواب ہے، جو گزشتہ درس کے اندر ہم بیان کر رہے تھے۔ ثمرات، ان پر آغا شیخ انصاری جو اشکالات کیے گئے ہیں اور ان اشکالات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، بعض ان اشکالات کے جوابات دیتے ہیں اور بعض مناقشات کو آگے قبول کریں گے۔ تو اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اندر جو اہم مطالب ہیں ان میں سے ایک مطلب بعض ثمرات پر اشکال کے جوابات ہیں، اور پھر دیگر کچھ اشکالات میں شیخ انصاری کا نقطہ نگاہ ہے جو یہاں پر بیان ہوگا۔ چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ جس میں آغا پہلے ثمرے پر اشکال اور جواب بیان کرتے ہیں۔ البتہ یہاں پہلے ثمرے سے مراد وہ دوسرے ثمرات کا پہلا ثمرہ جو متاخر فقہا نے پیچھے گزشتہ درس کے اندر بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ وَرُبَمَا يُعْتَرَضْ عَلَى الْأَوَّلِ، چہ بسا اعتراض کیا جاتا ہے اس پہلے ثمرے پہ کہ جہاں پہ ہم نے کہا کہ جو دو متعاقدین یعنی ان متبایعین میں سے ان کی جو اہلیت ہے، قابلیت ملک ہونا، یہ ختم ہو جائے۔ حین عقد وہ قابل ملک تھے، اس کے بعد ان کی ملکیت جو ہے وہ اہلیت نہ رہے قابل ملک ہونے کے، مثال کے طور پہ وہ شخص مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو وہاں پر ایک ثمرہ بیان ہوا تھا۔ یہاں پر یہ بزرگان فرماتے ہیں کہ اس پہ اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اصل معاملہ باطل ہے، یہاں پہ نوبت نہیں آتی کہ آپ کشف اور نقل کی بنیاد پر فرق بیان کریں اور ثمرہ بیان کریں، نہیں، کلن معاملہ باطل ہے۔ یہاں پر کس بیان سے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بے امکان دعوی ظہور العدلت فی اعتبار استمرار القابلیت الحین الاجازت الکشف، چونکہ امکان ہے اس بات کا کہ یہ دعویٰ ہو کہ ادلہ دلائل جو ہیں وہ ان کا ظہور کس بات میں ہے، اس بات میں ہے کہ قابلیت کا مستمر ہونا معتبر ہے کشف کی بنیاد پر اجازے کے وقت تک۔ یعنی جب آپ کاشفہ کے قائل ہوتے ہیں، جیسے ہم روایات کی روح سے اس طرح قائل ہوئے، تو پھر جب تک اجازت نہیں آتی تب تک ضروری ہے کہ قابلیت مستمر ہو اور مالک ہونے کی قابلیت اس اجازے کے وقت تک باقی رہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرض مذکور میں قابلیت تو مستمر ہے نہیں، قابلیت تو ختم ہو گئی، تو بس یہاں پر اس شرط کی بنیاد پر اصلاً معاملہ باطل ہے۔ یہاں ثمرے کی بحث ہی نہیں آئے گی کہ آپ دو قول کی بنیاد پر ثمرے کے حوالے سے گفتگو کریں، بلکہ اصلاً معاملہ باطل ہے۔ فَيَكْشِفُ الْإِجَازَ عَنْ حُدُوثِ الْمِلْكِ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ مُسْتَمِرًا إِلَى حِينِ الْإِجَازَةِ، یعنی آپ فرماتے ہیں کہ جب ادلہ کا ظہور اس کے اندر ہے تو پس اجازہ کاشف ہے حدوث ملک سے، عقد کے وقت سے، مستمراً الی حین الاجازہ، اجازے کے وقت تک۔ تو یہ حدوث ملک استمراراً منکشف ہے اجازے کے ذریعے، تو یہاں پر ادلہ جو ہیں ان کا ظہور کس میں ہے کہ وہ قابلیت جو قابل ملک ہونا ہے وہ بھی مستمر ہو اس اجازے کے وقت تک۔ تو پس لہذا اس نقطہ نگاہ سے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس پہلے ثمرے پر کہ کسی بھی اعتبار سے یہاں پر آپ یہ بحث نہیں کر سکتے ثمرے کی، معاملہ باطل ہے۔ آغا شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے اندر اشکال فرماتے ہیں کہ انہ لا وجہ لاعتبار استمرار القابلیہ ولا استمرار التملک المکشوف عنہ بالاجازت الی حینہا، اصلا دلیل نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم کہیں کہ قابلیت جو ہے استمرار معتبر ہے اس کا، اور نہ ہی اس تملک کا استمرار کہ جس کو اجازہ جو مکشوف ہے اجازے سے حین الاجازہ، یعنی اجازے سے اس عقد کے وقت سے اجازت کے وقت تک اس تملک کا استمرار جو ہے کہ نہیں، اس کی آپ فرماتے ہیں کہ وہ مالک ہوگا اور یہ قابل یعنی تملک ہو اس طرح سے استمراراً، اس کی جو ہے کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے۔ بس دلیل نہیں ہے کہ قابل تملک ہونا یوں مستمر ہو۔
کما لو وقعت بیوع متعدد علی مالہ، جیسا کہ ہمارے پاس نمونے متعدد موجود ہیں اس کے، جیسا کہ اسی شخص کے مالک اصلی کے مال پر چندین معاملات اگر واقع ہوتے ہیں، مثلا فضولی نے مالک کے مال کو آگے جو ہے زید کو بیچا، زید نے مثلا باقر کو بیچا، باقر نے خالد کو بیچا، یوں چندین بیوع جو ہیں وہ مترتب ہوئیں اس مالک اصلی کے مال پر۔ فَإِنَّهُمْ صَرَّحُوا، یہاں پر تصریح کرتے ہیں فقہا، بِأَنَّ إِجَازَةَ الْأَوَّلْ تُوجِبُ صِحَّةَ الْجَمِيعِ، اگر وہ پہلے اس معاملے کو امضا کرتا ہے اور اجازت دیتا ہے تو باقی تمام معاملات کیا ہیں؟ درست ہیں۔ ما بقا عدم بقاء مالکیت الاول مستمرن، جبکہ اسی مثال کے اندر آپ دیکھیں کہ جب زید، فضولی نے زید کو بیچا، زید نے جب بکر کو بیچا اور مالک اصلی نے آ کر اس زید کے معاملے کو، پہلے اس معاملے کو امضا کیا، تو زید جب آگے بیچ رہا ہے اس کے بعد کی تمام تر وہ معاملات درست ہو رہے ہیں، جبکہ زید نے جب آگے بیچا اور پھر جب اجازت دی مالک نے، اس وقت تو زید کی ملکیت سے وہ چیز خارج ہو چکی تھی، یعنی ملکیت اس اول کی تو استمرار نہیں رکھتی اس اجازت کے وقت تک، تو یہاں پر کیسے دیگر سارے معاملات جو ہیں وہ درست قرار پا رہے ہیں؟ تو یہاں پر واضح ہے کہ ہمارے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں جو اس قابلیت کے استمرار کو معتبر جانتی ہو، قابلیت تملک کو معتبر جانتی ہو کہ وہ مستمر ہو حین الاجازہ تک۔ اس کے بعد آغا شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ شواہد یہاں پر بیان کرتے ہیں اسی مطلب پر، وکما یشعر بعض اخبار المسألۃ المتقدمہ، بعض جو روایات ہیں جو پیچھے ہم بیان کر چکے ہیں ان میں سے بعض روایات اشعار رکھتی ہیں اسی مطلب کی طرف، حیث ان ظاہر بعضھا، کہ بعض کا جو ظاہر ہے وصریح الاخر، اور بعض دوسری روایات کی جو صراحت ہے وہ کس چیز کے اندر ہے کہ عدم و اعتبار حیات المتعاقدین حال الاجازہ، کہ اجازت کے وقت ان متعاقدین کی حیات معتبر نہیں ہے۔ ان روایات میں بعض کا ظہور اس کے اندر ہے، بعض روایات کی صراحت اس کے اندر پائی جاتی ہے، تو یہ خود روایات اسی بات کی طرف اشعار رکھتی ہیں کہ استمرار لازم نہیں ہے اس قابلیت کا۔ اس کے علاوہ فرماتے ہیں کہ مضافاً الی فحوى خبر تزویج صغیرین الذی یصلح ردا لما ذکر فی الثمرۃ الثانیہ، فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ اس روایت کا فحوہ، کہ جو روایت دو صغیر بچوں کی فضولی طور پر ازدواج کے متعلق ہے، کہ الذی یصلح ردا، کہ یہ فحوہ یہ صلاحیت بھی رکھتا ہے کہ رد ہو وہ بات کہ جس کو ثمرہ ثانیہ کے حوالے سے بیان کیا گیا۔ یہ جو ہم اشکال پڑھ رہے تھے یہ تو ثمرہ اولیٰ کے حوالے سے تھا، آپ فرماتے ہیں کہ حتیٰ ثمرہ ثانیہ کے حوالے سے بھی جو اشکال کیا گیا ہے کہ وہاں پر بھی کہا جاتا ہے کہ استمرار ہو اس عوض کی ملکیت کا، تو یہاں پر وہ اشکال بھی اسی فحوہ سے رد ہو جاتا ہے۔ اعنی خروج ثمرہ ثانیہ میں جو بات کی گئی وہ کیا تھی؟ ثمرہ ثانیہ میں جو بات کی گئی یعنی ما ذکر فی ثمرہ ثانیہ سے مراد کیا ہے؟ اعنی خروج المنقول عن قابلیت تعلق انشاء عقد او اجازت بہ، فرماتے ہیں کہ منقول کا خارج ہو جانا کس قابلیت سے کہ انشاء عقد تعلق پیدا کرے اسی سے، یا اجازت اس سے تعلق پیدا کرے۔ یہ جو منقول خارج ہو جاتا ہے تو وہاں پہ کہا گیا کہ ثمرہ مترتب ہوتا ہے کہ آپ کاشفیت کے قائل ہیں یا ناقلیت کے، بنا بر کاشفیت جو ہے ہم نے کہا کہ معاملہ درست ہے۔ تو حتیٰ آگا فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی جو ہے یہ فحوہ صلاحیت رکھتا ہے کہ رد لما ذکر فی الثمرۃ الثانیہ، کہ صلاحیت رکھتا ہے رد کی اس حوالے سے اس چیز کو جو بیان کی گئی ہے ثمرہ ثانیہ کے اندر، اور وہ یہ خروج منقول ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں آپ کہنا چاہتے ہیں شیخ انصاری کہ جہاں ہمارے اس مطلب پر یہ فحوہ دلیل ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ استمرار قابلیت شرط نہیں ہے، معتبر نہیں ہے، اسی طرح یہی فحوہ دلیل بن رہا ہے اور شاہد بن رہا ہے اس بات پر بھی جو دوسرا اشکال ثمرہ ثانیہ کے حوالے سے، جہاں پر کہا گیا کہ خود اس عوض کی مالیت کا باقی ہونا ضروری ہے اجازت تک، اور اس وجہ سے ثمرہ ثانیہ کو مورد اشکال قرار دیا گیا، تو اس کے رد میں بھی آپ فرماتے ہیں کہ یہ فحوہ ایک شاہد بن رہا ہے کہ وہ بات بھی اشکال کے طور پہ جو بیان ہوئی ان کی مردود ہے۔ اچھا، یہ خروج منقول قابلیت تعلق انشاء کس وجہ سے؟ لتلف و شیوہ، یا مثلا وہ چیز تلف ہو گئی، یا مثلا اس کے
تلف کے مترادف جو ہم نے پیچھے مثالیں دی، مثال کے طور پہ اگر وہ گھی تھا تو اس کے اندر نجاست آ گئی، مثلا تیل کے اندر نجاست آ گئی، تو اس طرح کے موارد کی وجہ سے جو ہے وہ منقول خارج ہو جاتا ہے قابلیت تعلق انشاء سے۔ تو یہ وہ دوسرا ثمرہ تھا، اس پر اشکال اس کے حوالے سے بھی آپ فرماتے ہیں کہ یہ فحوہ شاہد بن رہا ہے کہ وہ اشکال درست نہیں ہے۔ اچھا کیسے یہ فحوہ شاہد بن رہا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ نکاح کے اندر جب ان دو بچوں کا نکاح کیا گیا تو اس روایت کے اندر کیا ذکر ہوا کہ جو بچہ ہے یعنی وہ لڑکا وہ بالغ ہو جاتا ہے، بالغ ہو جانے کے بعد وہ اجازت دیتا ہے اس عقد کی اور دنیا سے چلا جاتا ہے، تو یہاں تو وہ قابلیت سے خارج ہو جاتا ہے وہ شخص، اور اس کے بعد پھر جو زوجہ ہے یعنی وہ بچی وہ جب بالغ ہوتی ہے تو یہاں پر ہم کہتے ہیں اس کے باوجود کہ وہ شخص دنیا سے چلا گیا، اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ بچی بالغ ہو جائے اور بالغ ہو جانے کے بعد اجازت دے تو نکاح درست ہے، اس کے سارے آثار مترتب ہو جائیں گے۔ تو اب آقا فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ مَوْتَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ كَتَلَفِ أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ، یہاں پر ان دو زوج میں سے ایک کی موت کیا ہے؟ دو عوض میں سے ایک کے تلف ہونے کے مترادف ہے، فی فوات احد رکنِ العقد، عقد کے دو رکن میں سے ایک کے فوت ہونے میں، یعنی جس طرح اس عقد نکاح کے اندر اس کا شخص کا مر جانا ہے، اسی طرح بیع کے اندر مثلا دو عوض میں سے ایک کا تلف ہو جانا ہے، یہ دونوں ایک جیسے ہیں اور یہ دونوں رکنیت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو جب یہاں بیع کے اندر مثلا اس دو عوض جو کہ رکنیت کی حیثیت رکھتے ہیں اس کے ایک کے تلف ہونے کی صورت میں ہم کہتے ہیں کہ مشکل ایجاد نہیں ہوتی اور معاملہ جو ہے وہ درست ہے، تو یہاں جب ہم یعنی اس عوض کی مالیت پر بقا کو اجازت تک یہاں لازم نہیں جانتے جو کہ رکن ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ ثمرہ دوم پر جو اعتراض ہے وہ بھی رد ہو جاتا ہے۔ تو اسی سے فحوہ ہم لیتے ہیں، فحوہ استفادہ کرتے ہیں۔ کیا فحوہ یہ ہے کہ پس عوضین جو کہ رکن بیع ہیں اس کے اندر مالیت پر بقا مستمر لازم نہیں ہے، تو پھر جو دو متباین ہیں متباین وہ تو رکن نہیں ہے، لہٰذا اگر قابلیت تملک کا استمرار نہیں رہتا متباین میں کسی بھی ایک کے اندر تو یہاں بے طریقے اولا ہم کہیں گے کہ استمرار اصلا معتبر نہیں ہے، جب رکن کے اندر معتبر نہیں تو یہاں بے طریقے اولا معتبر نہیں ہوگا۔ تو اس طرح آپ فرماتے ہیں کہ مضافن الی فحوہ سے لے کے یہاں تک یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ یہ جو روایت ہے اس کا فحوہ، جس طرح یہ روایت خبر جو ہے وہ رد ہے ثمرہ دوم کے اشکال کو جواب دے رہی ہے کہ خود عوض کا مالیت پر باقی رہنا مستمر ضروری ہے، اس کو رد کر رہی ہے کہ نہیں ضروری نہیں ہے، اسی طرح اس کا فحوہ بیان کر رہا ہے کہ خود متباین میں کسی ایک کا قابل تملک ہونا مستمر لازمی نہیں ہے۔ موافن اس کے علاوہ آگا فرماتے ہیں کہ اطلاق روایت عروہ، روایت عروہ اطلاق رکھتی ہے، حیث لم یستفصل النبی، نبی اکرم اسلام نے تفصیل نہیں پوچھی، استفصال نہیں کیا، ان موت الشاۃ او ذبحہ و اطلافہ، اس بکری کی موت کے حوالے سے یا اس کے ذبح ہونے کے حوالے سے یا اس کے تلف ہو جانے کے حوالے سے، پس لہذا فرق نہیں کرتا کہ عین جو منقول ہے وہ ملکیت پر باقی ہو، مالیت پر باقی ہو چاہے نہ ہو، اور اس حوالے سے جو ہے کوئی فرق یہاں پر نہیں کرتا، اور یہ روایت عروہ کا جو اطلاق ہے وہ بھی اسی مطلب پر جو ہے شاہد ہے کہ استفصال جب نہیں کیا نہیں پوچھا، اور یہی ترک استفصال خود جو ہے بتلاتا ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے کہ عین منقول مالیت اور ملکیت پر باقی رہے یا باقی نہ رہے، دونوں صورتوں میں مشکل نہیں ہے۔ تو بس استمرار جو قابلیت تملک کا ہے اس کے لزوم پر ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے اور اعتراض وہ دفع ہوتا ہے، اسی طرح خود اس چیز کے مالیت پر باقی رہنے کا استمرار ضروری ہے، یہ مطلب بھی آپ فرماتے ہیں کہ رد ہوتا ہے، یہ اس طرح کا اعتراض بھی یہاں پر رد ہوتا ہے۔ اس کے بعد آغا شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ استدراک کرتے ہیں کہ نعم ما ذکرہ اخیرا من تجدد القابلیہ بعد العقد حال الاجازہ لا یصلح تمردا للمسئلہ، لیکن ہاں وہ بات جو آخر میں بیان ہوئی کہ قابلیت متجدد ہو رہی ہے عقد کے بعد اجازت کے وقت، یعنی پہلے قابلیت نہیں تھی اب قابلیت آ رہی ہے، تو وہاں پر بھی ہم نے ثمرے کے عنوان سے ایک چیز کو بیان کیا تھا، فرماتے کہ نہیں یہ جو مطلب آخر میں بیان ہوا یہ قابلیت نہیں رکھتا ثمرے کے حوالے سے کہ مسئلے کے حوالے سے ثمرے کو بیان کیا جائے، لبطلان العقد ظاہر علی القولین، چونکہ چاہے آپ کاشفیت کے قائل ہوں چاہے ناقلیت کے قائل ہوں، دونوں صورتوں میں آپ فرماتے ہیں کہ عقد یہاں پر جو ہے وہ باطل ہے۔ وَقَضَى فِيمَا لَوْ قَارَنَ الْعَقْدُ فَقْدُ الشَّرْطِ، فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے عقد باطل ہے اس میں کہ جہاں عقد کے مقارن شروط کا فقدان ہو،
یعنی وہ مورد بھی آپ فرماتے ہیں کہ ثمرہ نہیں رکھتا، صلاحیت نہیں رکھتا ثمرے کی. وبالجملہ فرماتے ہیں کہ کلی طور پر ہم اگر نتیجہ لیں پیچھے اس تمام درس کا، فباب المناقشہ وان کان واسعا، باب مناقشہ ان تمام ثمرات میں جو پیچھے بیان کیے گئے، آپ فرماتے ہیں کہ وان کان واسعا، اگرچہ وسعت رکھتا ہے. یعنی مناقشات یہاں پر کیے جا سکتے ہیں، ایک ایک اس ثمرے پہ مناقشہ کیے جا سکتے ہیں. الا ان الارجح فی النظر ما ذکرنا، لیکن آگا فرماتے ہیں کہ ہماری یعنی لیکن زیادہ تر جو رجحان بات رکھتی ہے ہماری نظر کے مطابق وہ باتیں کہ جو ہم نے پیچھے بیان کی. اور وہ ہم نے کیا بیان کیا؟ ہم نے یہ بیان کیا کہ جس طرح استمرار قابل تملک کا اور خود اس چیز کی مالیت پہ رہنے کا جو استمرار وغیرہ تھا، یہ چیزیں آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے بیان کی کہ ان کا جو ہے وہ لازم نہیں ہے، ہم اس کو قبول نہیں کرتے، اور استمرار کی شرط کو ہم قبول نہیں کرتے. یہ عدم اشتراط استمرار جو ہے ہماری نزدیک ارجح ہے، ہم اس حوالے سے یہ کہتے ہیں. البتہ بعض دیگر مناقشات جیسے ہم نے عرض کیا کہ قابلیت نہیں رکھتے کہ بعض ثمرات کو یہاں پر ثمرے کے عنوان سے بیان کیا جائے، اس کے اندر مناقشہ اپنی جگہ پر درست ہے. اب یہاں پر آگے ایک نقطہ رہتا ہے جس کو اگلے درس کے اندر ہم بیان کریں گے، اور یہ مبحث یہاں پر تکمیل ہوگا، اور پھر ہم تنبیہات کے اندر وارد ہوں گے اگلے درس کے اندر انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.